كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل قدر بزرگوں، عزیز ساتھیوں، قرآن مجید فرقان حمید کے آخری پارے میں سے ایک سورت جس کا نام سورۃ الکوثر ہے 3 آیتوں پر مشتمل ہے، اس کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ مختصر وقت میں اسی کا ترجمہ، مفہوم اور چند ضمنی باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال حق سچ سننے سنانے کے بعد ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورت کی شان نزول میں یہ لکھا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 3 صاحبزادے یا بعض روایات کے مطابق 4 صاحبزادے عطا فرمائے، اور یکے بعد دیگرے اللہ نے واپس بلا لیے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ اولاد دینے والا بھی اللہ ہے اور اولاد واپس لینے والا بھی اللہ ہے۔ نہ اولاد عطا کرنے میں کسی اور کا اختیار ہے، نہ واپس لینے میں کسی اور کو اختیار حاصل ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ لیکن اس بات کو تو صرف مسلمان ہی سمجھ سکتا ہے، موحد ہی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کسی کو اولاد عطا فرمائے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں، اور واپس لے لے عطا فرما کر اس میں بھی اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، اور کسی کو نہ دے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ہزاروں حکمتیں ہوتی ہیں۔ ہزاروں حکیم لاکھوں سیانے، خدا کی باتیں خدا ہی جانے۔ بندے کا کام ہے اللہ کی رضا پر راضی رہ جانا، بس۔ آمنا وصدقنا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ اس سے سبق یہی ملتا ہے کہ آدمی ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کوئی نعمت عطا فرمائے، یا مجھے اللہ نہ کرے کسی آزمائش اور امتلا کے اندر مبتلا فرما دے، تو اب میں روؤں دھوؤں، جتن کروں، واویلا کروں، ماتم کروں، کپڑے پاڑوں، کچھ کروں، وہ بات ٹال تو نہیں سکتی۔ نقصان یہی ہوگا کہ میرے اس عمل سے میرا اللہ بھی ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے آدمی کو ہر معاملے میں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ لیکن کفار مکہ، قریش مکہ، وہ تو اس بات کو نہ سمجھتے تھے۔ ان کی تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائی، اختلاف ہی یہی تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ذات نفع بھی وہی دے، نقصان بھی وہی دے، صحت بھی وہی دے، بیماری بھی وہی دے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء اڑایا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اس میں خاص طور پہ ایک کافر جس کا نام عاص بن وائل تھا، عاص بن وائل، وہ اس بات میں تقریباً سب سے آگے تھا کہ جہاں کہیں مجلس میں، محفل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا
تو وہ کہتا چھوڑو یار اس آدمی کی کیا بات کرتے ہو، اس کی بات ہی نہ کیا کرو، چند دنوں کی بات ہے، نرینہ اولاد اس کی ہے نہیں، کوئی بیٹا اس کا زندہ نہیں رہا، چند دن کے بعد دنیا سے چلا جائے گا، نعوذ باللہ اس کا نام و نشان ہی مٹ جائے گا، کیوں ان کی باتوں سے تم پریشان ہوتے ہو؟ اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا پھر اس کے شتونگڑے نبی کریم علیہ السلام کے پاس سے گزرتے اور بات کرتے مقتوع النسل، اس کی تو نسل ہی ختم ہو گئی، اس کی تو نسل ہی کٹ گئی ہے، یعنی نبی کریم علیہ السلام کا دل دکھانے کے لیے وہ اس چیز کو، اس ہتھیار کو استعمال کیا کرتے تھے۔ آس بن وائل آگے آگے تھا، عقبہ بن ابی معیط بھی آگے آگے تھا۔ ایک دن کعب بن اشرف یہودیوں کا سردار مدینہ پاک میں آیا تو اس کو بھی لوگ کہنے لگے کہ خیال کرنا ایک نعوذ باللہ مقتول نسل ہے جس کی جڑ کٹ گئی ہے، درخت کی جڑ کاٹ دی جائے، جڑ کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہ ہو درخت کا، تو سرسبز و شاداب نہیں رہ سکتا۔ نعوذ باللہ اس کے بیٹے چلے گئے، نعوذ باللہ جڑ کٹ گئی، یہ سبز و شاداب نہیں چل رہ سکتا، اس کے قریب نہ جانا، اس کی بات نہ سننا، اگر اس کا کلمہ پڑھ لو گے، اس کی بات سن لو گے، چند دن کی بات ہے، دنیا سے چلا جائے گا، اس کی چلائی ہوئی تحریک ختم ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسی باتیں سنتے تو لازمی ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوتا، تکلیف پہنچتی۔ میرے محبوب بھی تو انسانوں میں سے انسان تھے، بشروں میں سے بشر تھے، جس طرح ہمارے اندر دل ہے، سینے کے اندر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے اندر بھی تو دل تھا، ہمارے دل میں اتنا احساس ہو نہ ہو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے نرم دل تھے، بڑے نرم دل تھے، اللہ تعالیٰ نے مجسمہ رحمت بنایا تھا نا، تو جب محبوب سنتے تو محبوب کا دل دکھتا، محبوب پریشان ہوتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن ہم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاس بیٹھے تھے، تو اچانک ہم نے دیکھا جس طرح محبوب پر نیند کی کیفیت طاری ہو گئی ہو یا بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی ہو۔ کچھ دیر کے بعد محبوب نے سر مبارک اٹھایا تو چہرے پہ مسکراہٹ تھی، مسکرانے لگے۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو محبوب نے پھر بسم اللہ پڑھ کر یہ سورت سنائی، فرمایا ابھی ابھی جبریل امین آئے ہیں اور یہ سورت میرے اوپر اتار کے گئے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ جبریل مجھے یہ تسلی دے کر گئے ہیں تو میں خوش ہو گیا ہوں کہ جب میرا خدا مجھ سے راضی ہے، جب میرا خدا میرے ساتھ ہے تو پھر مشرک قریشی جو مرضی کہتے رہیں، مجھے ان کی باتیں سن کر غمگین ہونے کی کیا ضرورت ہے، دشمن تو دل دکھانے کی کوشش کیا ہی کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ پریشان ہو گئے آس بن وائل کے طعنوں سے، ان کی باتوں سے، آپ کو پتہ نہیں انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے، کوثر۔ اب ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ محبوب میں نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، تو کوثر کیا چیز ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک نہر ہے، جنت میں ایک نہر ہے جس کی اینٹیں جو ہیں، فرش جو ہے وہ زمرد یاقوت موتیوں کا ہے، اور اس نہر کے کناروں پر سبز گھاس ہے، اور وقفے وقفے سے نہر کے کناروں پر خیمے لگے ہیں، خیمے۔ اور یہ بھی محبوب نے فرمایا ایک روایت میں کہ اس نہر کے اندر ایسے ایسے پرندے پھر رہے ہیں
کہ جن کی گردنیں اونٹوں سے بھی بڑی ہیں، بلند ہیں، اونٹوں سے بلند ہیں، وہ نہر عطا کرنے کا اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ دن قیامت کے وہ نہر آپ کو عطا کروں گا۔ ایک ہے نہر کوثر، ایک ہے حوض کوثر، نام دونوں کا کوثر ہے، نہر کوثر، حوض کوثر، لیکن یاد رکھیں نہر کوثر الگ ہے، حوض کوثر الگ ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں دریا چل رہا ہے تو دریا سے نہریں نکل رہی ہیں، پھر نہروں سے آگے نالے وغیرہ نکل رہے ہیں، اسی طریقہ پر اصل نہر کوثر ہے، اور اس نہر کوثر سے پھر دو نالے نکل رہے ہیں جو اس حوض میں پانی جن کا جمع ہوتا ہے، جس کو حوض کوثر کہتے ہیں۔ اصل نہر کوثر ہے، اس کا پانی پھر حوض کوثر کے اندر آ کر جمع ہوتا ہے۔ تو جب آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعریف فرمائی، بلکہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، محبوب فرماتے ہیں جب میں معراج کی رات گیا تو میں نے ایک نہر دیکھی اور اس کی یہ صفتیں بیان فرمائی جو میں نے عرض کی ہیں۔ میں نے اس طرح ہاتھ میں پانی لیا تو پانی مشک سے زیادہ خوشبودار تھا، سبحان اللہ۔ اور جب میں نے وہ پانی پیا تو اس کی لذت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا نہیں سکتا، وہ کتنا لذیذ پانی تھا۔ میں نے پوچھا جبریل سے، جبریل یہ کون سا پانی ہے، کیا نہ کون سی نہر ہے؟ تو جبریل امین نے کہا محبوب یہ وہی نہر ہے جو خدا نے جنت میں آپ کو عطا کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے، انا اعطیناک الکوثر، اور اسی نہر کوثر سے حوض کوثر کو بھرا جائے گا، حوض کوثر کو اسی نہر کوثر سے بھرا جائے گا۔ اور محبوب نے فرمایا جس کو ایک مرتبہ حوض کوثر کا پانی نصیب ہو گیا، اب وہ لذت حاصل کرنے کے لیے تو جنت کی شراب بھی پیے گا، جنت کا دودھ بھی پیے گا، شہد بھی پیے گا، لذت حاصل کرنے کے لیے ساری نعمتیں حاصل کرے گا، استعمال کرے گا، لیکن حقیقت یہ ہے جس نے حوض کوثر کا پانی پی لیا پیاس اسے کبھی نہیں لگے گی، پیاس اسے کبھی نہیں لگے گی، لذت حاصل کر آپ کی نعمتیں استعمال کرے گا انسان۔ تو ساتھ ہی محبوب نے یہ فرمایا کہ حوض کوثر پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لوگ پینے والے ہوں گے، اتنے لوگ، تو محبوب برتن کیسے پورے ہیں گے؟ امام الانبیاء نے فرمایا جتنے آسمانوں پہ تارے ہیں اتنے حوض کوثر پہ جام رکھے ہوئے ہیں پیالے۔ مطلب یہ نہیں کہ آمنہ کے لال نے فرمایا ہو اتنے ارب، اتنے خرب، اتنے کروڑ، اتنے لاکھ، اتنے ہزار، اتنے 100 تارے ہیں اور اتنے ہی تعداد میں برتن ہوں گے۔ فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ لوگ پھر عقیدہ جب بگڑتا ہے نا تو پھر ایسی چیزوں کو دلیل بنا لیتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی آمنہ کے لال کو پتہ تھا نا کہ آسمان کے تارے کتنے ہیں، تبھی نبی پاک نے فرمایا جتنے تارے ہیں اتنے پیالے ہوں گے۔ حالانکہ قرآن و حدیث پر گہری نظر رکھنے والا بخوبی سمجھتا ہے محبوب کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح آسمان کے تارے گنتی میں نہیں آ سکتے، حوض کوثر پہ جو پیالے جام ہیں وہ بھی گنتی میں نہیں آ سکتے، شمار نہیں کیے جا سکتے۔ ہاں جی، اتنے جام ہوں گے۔ اور محبوب نے فرمایا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جام کوثر بھر بھر کے پلاؤں گا، جو ایک مرتبہ پی لے گا دوبارہ اسے پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے اپنے محبوب کے صدقے۔ لیکن یاد رکھنا 2 جماعتیں، پکی بات ہے، ایسی بات ہے کہ اس کے اندر شک کرنا بھی شاید کفر ہو۔ 2 جماعتیں ایسی ہیں جن کو حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں ہوگا، محبوب کے ہاتھوں نصیب نہیں ہوگا۔ کون کون سی 2 جماعتیں؟ ایک جماعت وہ جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر تبرہ کرنے والی،
محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں سے بدزنی کرنے والی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام پر تبرہ کرنے والے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام میں ایک دو نہیں، سیدنا صدیق اکبر سے لے کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، جو آدمی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی تبرہ کرتا ہے، حوض کوثر اس پر حرام ہے، حوض کوثر کا پانی نہیں پی سکتا۔ صحابہ کرام پہ تبرہ کرنے والا، اور کہیں گے کیوں؟ محبوب نے ایک روایت میں فرمایا، ابو بکر لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، انت صاحبی علی الحوض وانت صاحبی فی الجنہ، تو حوض کوثر پہ میں محمد کا چیف سیکرٹری ہوگا۔ اب جب آمنہ کے لال کا چیف سیکرٹری صدیق اکبر حوض کوثر پہ کھڑا ہو، یہ بدبخت تو آج بھی جالی کے قریب نہیں جاتے، وہاں جانا نصیب ہی ہو جائے تو دور کھڑے ہوتے ہیں۔ مسلمان قریب ہو کر محبوب کے اوپر درود و سلام پیش کرتا ہے، لیکن یہ دور کھڑے ہوتے ہیں۔ پوچھو کیوں دور کھڑے ہو؟ تو کہتے ہیں اندر ابوبکر صدیق، اندر عمر بن خطاب ہے، ہم نہیں قریب جا سکتے۔ گویا اللہ نے بتلا دیا کہ جس طرح صدیق فاروق اندر ہیں تو یہ قریب آنے کی اجازت نہیں، دور کھڑے ہیں، وہاں بھی صدیق ساتھ کھڑا ہوگا، یہ حوض کوثر پر آنا انہیں نصیب ہی نہیں ہوگا، نہیں حوض کوثر کا پانی نصیب ہوگا۔ اور دوسرے جماعت اہل بدعت، حوض کوثر نہیں نصیب ہوگا۔ میں تو پابندی نہیں لگا رہا، میرے محبوب محمد کریم نے نہیں لگائی، یہ پابندی خود خدا نے لگائی ہے، خدا نے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور بخاری شریف وہ کتاب ہے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اللہ کے قرآن کے بعد اگر سب سے زیادہ صحیح کتاب روئے زمین پر ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ اس میں حدیث آتی ہے، نبی پاک نے فرمایا، میرے یارو انا فرتکم علی الحوض، میں محمد کریم تم سب سے پہلے حوض کوثر پہ پہنچ جاؤں گا۔ لوگ آتے جائیں گے، میں پانی بھر بھر کے پلاتا جاؤں گا۔ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کو مجھ سے چھڑا لیا جائے گا، حدیث کے الفاظ۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو میں چھڑا لوں گا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مجھ سے چھڑا لیے جائیں گے۔ یعنی ایسے نہیں چلے گا کہ خدا نے پکڑے چھڑائے محمد، محمد نے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، ایسے نہیں۔ محبوب فرماتے ہیں کچھ کو میں چھڑا لوں گا سفارش کر کے، ہاتھ باندھ کے، اور کچھ مجھ سے چھڑا لیے جائیں گے کیونکہ اس لائق نہیں ہوں گے کہ میرے ہاتھ سے وہ جام کوثر پئیں۔ مستنقذاً مجھ سے چھڑا لیے جائیں گے۔ میں عرض کروں گا، ایک روایت میں آتا ہے فیحال بینی و بینہم، میرے اور ان کے درمیان دیوار حائل ہو جائے گی۔ میں محمد کریم عرض کروں گا، امتی امتی اصحابی اصحابی، اللہ میرے امتی، میرے ساتھی۔ شکلیں جو مسلمانوں جیسی ہوں گی، شکلیں مسلمانوں جیسی ہوں گی، لیکن کردار مسلمانوں والا نہیں ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے محبوب انک لا تدری ما احدثوا بعدک، محبوب آپ کو نہیں پتا، لا تدری یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہتا انا پکی بات ہے، کا تو انا کا پکی بات ہے محبوب آپ لا تدری نہیں جانتے، ما احدثوا بعدک تیرے بعد انہوں نے کیا گل کھلائے تھے، کیا گل کھلائے تھے۔ جس دین کی خاطر آپ نے پتھر کھائے، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، لوگوں نے جادوگر کہا، لوگوں نے ساحر کہا، لوگوں نے مجنو کہا، کون سی اذیت اور تکلیف تھی میرے محبوب جو دین کی خاطر آپ کو نہیں پہنچائی گئی۔ جس دین کے پودے کی آبیاری آپ نے اپنے خون سے کی، ان ظالموں نے آپ کی تشریف لانے کے بعد اسی دین کے اندر ملاوٹ کی۔ انہوں نے نہیں سے دیکھا
کہ محبوب کے دور میں اذان کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں ختم ہوتی ہے، کون کون سے جملے اذان کے اندر ہیں۔ انہوں نے نہیں دیکھا کہ محبوب نے جو نماز جنازہ پڑھائی ہے کیا طریقہ تھا، انہوں نے اس طرف کوئی توجہ نہیں دی، خوشی میں کیا طریقہ ہے، غمی میں کیا طریقہ ہے، آپ کی زندگی کیسی تھی۔ اب یہ تو کہتے تھے باپ دادا ایسے کرتے، ہم نے تو ایسے ہی کرنا ہے۔ تو رحمت للعالمین پیغمبر، شفیع المذنبین پیغمبر، بخاری شریف کی حدیث ہے، محبوب فرمائیں گے سوکن 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 سوکن، دفع ہو جاؤ دفع ہو جاؤ، میں محمد کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ظالموں کلمہ میرا پڑھتے تھے اور دین تم نے اپنی مرضی کا بنا رکھا تھا، اذانیں تمہاری مرضی کی، جنازے تمہاری مرضی کے، خوشی تمہاری مرضی کی، غمی تمہاری مرضی کی، معیشت تمہاری مرضی کی، معاشرت تمہاری مرضی کی، اور آج آئے ہو سج دھج کے کہ مصطفیٰ کیا تو جام کوثر پی کے ہیں، سوکن سوکن دفع ہو جاؤ دفع ہو جاؤ، تمہارا میں محمد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی ندامت سے شرمندگی سے بچائے۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، دیکھو محبوب کی آواز میں غم کتنا ہے، کتنے پریشان ہیں۔ محبوب فرما رہے ہیں نا، انی فرتکم علی الحوض، میں تم سے پہلے حوض کوثر پہ پہنچ جاؤں گا، تمہارا انتظار کروں گا، کب میرے امتیاں ہیں جہاں میں کوثر بھر بھر کے پلاؤں۔ آگے محبوب نے فرمایا فلا تسودوا وجہی، خیال کرنا وہاں میں محمد کو رسوا نہ کر، خیال کرنا وہاں تمہاری وجہ سے مجھے پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ کن کی وجہ سے پریشانی ہوگی؟ انہی کی وجہ سے پریشانی ہوگی جنہوں نے محبوب کے دین میں ملاوٹ کی، محبوب کے دین میں ملاوٹ۔ سنت وہ عمل ہے جو آمنہ کے لال نے کر کے صحابہ کو دکھایا، یا آمنہ کے لال نے نہیں کیا، صحابہ میں سے کسی صحابی نے کیا اور آمنہ کے لال نے دیکھا، منع نہیں فرمایا، یہ بھی سنت ہو گئی، منع نہیں فرمایا۔ اور ایک محبوب نے کیا نہیں لیکن کرنے کا فرمایا ہے، یہ بھی سنت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، محبوب نے فرمایا جس طرح میرے طریقے سنت ہیں، اس طریقہ پر خلفاء راشدین جو کریں گے وہ بھی سنت ہوگا، جو صدیق اکبر کرے گا، فاروق اعظم کرے گا، حضرت عثمان کریں گے، حضرت علی کریں گے، ان کا عمل بھی سنت ہوگا۔ بلکہ نہیں، یہاں بھی بات ختم نہیں کی میرے محبوب نے، پھر یہاں بھی ختم نہیں کی۔ محبوب نے فرمایا اصحابی کالنجوم بیئہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے ابو بکر سے میرے بلال تک سارے یار اس طرح ہیں جس طرح آسمان کے تارے ہوں۔ کوئی تارا ایسا نہیں ہوتا، تارا بھی ہو پھر اس سے اندھیرا آ رہا ہے، ہر تارے میں چمک ہوتی ہے، ہر تارے میں روشنی ہوتی ہے۔ جس طرح آسمان کا تارا چھوٹا ہو یا بڑا روشنی دیتا ہے، میں محمد کا یار چھوٹا ہو یا بڑا ہدایت دیتا ہے، اس سے ہدایت پھیلتی ہے، گمراہی نہیں پھیلتی۔ لیکن جو کام قرآن سے ثابت نہیں، آمنہ کے لال کے فرمان سے ثابت نہیں، آمنہ کے لال کے عمل سے ثابت نہیں، خلفاء راشدین کے عمل سے ثابت نہیں، صحابہ کرام کے عمل سے ثابت نہیں، آدمی وہ کام کرتا ہے۔ اگلی بات ذرا توجہ سننا تاکہ جو میں آگے کہنا چاہتا ہوں وہ بات سمجھ آئے۔ آدمی وہ کام کرتا ہے اس عقیدے کے ساتھ یہ کام کرنا ضروری ہے، اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ کام کرنا ضروری ہے، کریں گے ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہ ملے گا۔ یہ سمجھ کر کوئی آدمی ایسا کام کرتا ہے جو قرآن حدیث میں نہیں تو یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ کیوں بدعت ہے؟ یہ مداخلت بے جا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین تو اللہ نے مکمل کر دیا، اور بے جا مداخلت تو کوئی بھی برداشت نہیں کرتا۔
بے جا مداخلت، آپ کے گھر کے اندر آپ کو اختیار حاصل ہیں، اختیارات حاصل ہیں۔ میں خود کون، میں خواہ میں آپ کے گھر کے معاملات میں عمل دخل دینے لگ جاؤں، آپ کہیں گے تو کون ہوتا ہے مداخلت بے جا کر ارتکاب کرنے والا ہے۔ کوئی آدمی جا کے بیٹھ جائے عمران خان کی کرسی پہ، وہ کہے گا مداخلت بے جا، اس کو جیل میں بھیجو۔ کوئی وردی پہن لے جنرل صاحب کی، پہن لے وردی، کپڑا ہی تو ہے، لیکن کبھی نہیں برداشت ہوگا، قانون کا مجرم ہوگا۔ چھوڑو وزیر اعظم کو، چھوڑو صدر مملکت کو، کوئی آدمی میری اجازت کے بغیر میری مسجد میں تقریر نہیں کر سکتا، میری مسجد میں میرے مصلے پہ میری اجازت کے بغیر نماز نہیں پڑھا سکتا۔ کسی کی مسجد میں میں جا کر اذان نہیں دے سکتا ان کی اجازت کے بغیر، میں ان کی مسجد میں جا کر جماعت نہیں کرا سکتا ان کی اجازت کے بغیر۔ آپ نے نہیں دیکھا مسجدوں کے باہر تختیاں لگی ہوئی ہیں، یہاں تبلیغی جماعت نہیں آ سکتی، کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں ہمارا پیسہ لگا ہوا ہے، ہم نے مسجد بنائی ہے، مداخلت بھیجا ہم برداشت نہیں کریں گے۔ بعض مساجد کے دروازوں پہ تختیاں لگی ہوتی ہیں، یہاں انتظامیہ کی اجازت کے بغیر کوئی اپیل نہیں کر سکتا، کوئی بیان نہیں کر سکتا، کوئی چندہ نہیں کر سکتا۔ کیوں بھائی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ایک انتظامیہ ہے، کمیٹی ہے، اس کی اجازت کے بغیر اگر کچھ کرو گے یہاں آ کر یہ مداخلت بھی جاؤ گی۔ اچھا، وزیر اعظم کی کرسی اتنی اہم ہے، مداخلت بے جا برداشت نہیں۔ صدر مملکت کی کرسی اتنی قابل احترام ہے کہ مداخلت بے جا برداشت نہیں۔ تیری شخصیت اتنی قابل احترام ہے کہ تیری مسجد میں مداخلت بے جا تجھے برداشت نہیں، تو کیا شریعت لاوارث ہے؟ شریعت لاوارث ہے، دین لاوارث ہے، محمد پاک علیہ السلام کی سنت لاوارث ہے کہ جو چاہے وہ اپنی طرف سے بناتا جائے کہ میں نے اذان یہاں سے شروع کرنی ہے، میں نے تیجا یوں کرنا ہے، میں نے ساتواں یوں کرنا ہے، میں نے 11ویں یوں کرنی ہے، میں نے یہ 7 کھانے رکھ کر یہ پڑھنا ہے، یہ پڑھنا ہے۔ کیا وہ مداخلت بے جا ہے تو یہ مداخلت بے جا نہیں ہے؟ اگر تو مداخلت بے جا برداشت نہیں کرتا تو خدا بھی نہیں کرتا اپنے دین میں مداخلت بے جا۔ آمن کلال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دین میں مداخلت بے جا برداشت نہیں کرتے۔ دین بھیجنے والا اللہ، دین لانے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کون ہوتا ہوں رب کے بھیجے ہوئے دین میں زیادتی یا کمی کرنے والا؟ میں کون ہوتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقوں کے اندر کمی یا زیادتی کرنے والا؟ میرے پاس اتھارٹی کیا ہے؟ اتھارٹی کیا ہے؟ میری تو اوقات لوگوں کے سامنے کچھ نہیں ہے، خدا کے سامنے کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ کے مقابلے میں آگے، یہ مقابلہ ہی ہے نا، محبوب کے مقابلے میں آگے۔ کیا آپ دین ادھورا دے کر گئے تھے؟ ہم نے یہ جملے ساتھ ضرور ملانے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آپ نے نہیں پڑھا ہے، اس کا مطلب ہے آپ دین ادھورا دے کے گئے، ہم اس کو مکمل کریں گے۔ آپ نے جنازے کے بعد متصلاً ہاتھ نہیں اٹھائے، لیکن ہم اٹھائیں گے کیونکہ آپ کمی چھوڑ کے چلے گئے دین کے اندر۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ کچھ سوچنا چاہیے کہ یار جب بھیجنے والے نے جتنا بھیجا ہے مجھے کمی زیادتی کی کیا ضرورت ہے؟ جب پہنچانے والے نے اتنا دین پہنچایا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے میں اس میں کمی کروں یا زیادتی کروں؟ جو اصل دین ہے اس پر تو میں عمل کر نہیں سکتا، تو اپنی طرف سے 2 میل 4 گز بڑھاتا جاؤں اس پر شوق سے عمل کر رہے ہیں، لیکن نتیجہ کیا نکلے گا آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ لصاحب بدعت، لا يقبل اللہ لصاحب بدعت صوما ولا صلاۃ ولا حجا ولا عمرۃ ولا جہادا ولا صرفا ولا عدلا یخرج من الاسلام کما تخرج الشعرۃ من العجین۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آمنہ کلال نے فرمایا بدعتی آدمی کی نماز قبول نہیں، روزہ قبول نہیں، حج قبول نہیں،
زکات قبول نہیں، جہاد قبول نہیں، نہ فرض قبول نہ نفل قبول. اسلام سے ایسے نکل جائے گا جس طرح گوندے ہوئے آٹے میں کوئی نمب پڑا ہو بال، اس بال کو کھینچ لیا جائے باقی آٹے کو پتہ نہیں چلتا. یہ بدعتی اسلام سے یوں نکل جاتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن وہ کافر ہو چکا ہوتا ہے، کافر ہو چکا ہوتا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدعتی آدمی ایسا ہے جس کو اللہ توبہ کی توفیق ہی عطا نہیں فرماتا. ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعہ، ان اللہ حجب، پکی بات ہے اللہ نے روک دیا ہے کس چیز کو؟ توبہ کو، لصاحب بدعۃ، صاحب بدعتی آدمی کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ سے روک دیا ہے. بدعتی آدمی کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوگی. یہ میرا فرمان نہیں، یہ محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. سب سے پہلے بدعت کی تعریف سمجھے. آج کل سعودی حکومت کو بڑا جوش آیا ہوا ہے، جمعے پڑھائے جا رہے ہیں. کس کے خلاف؟ ان لوگوں کے خلاف جو کریا بستی گاؤں ایک دروازے پہ جا کر دستک دے کے کہتے ہیں کہ بزرگوں دوستو، آپ کی اور میری کامیابی اللہ کے احکامات ماننے میں ہے، نبی کریم علیہ السلام کے طریقوں میں. اب ان بدبختوں سے پوچھو کہ دعوت ہماری یہ ہے کہ کامیابی اللہ کے احکامات کے پورے کرنے میں ہے، نبی پاک کے طریقوں میں ہے. اس میں شرک کہاں سے آ گیا؟ جو آدمی کہتا ہے کہ میری کامیابی اللہ کے حکموں کے اندر ہے، اللہ کے حکم چھوڑ کر میں کسی اور کے حکم میں چلوں گا تو میں برباد ہو جاؤں گا. اگر یہ توحید نہیں ہے، توحید کس کو کہتے ہیں؟ لیکن نوکری کرنی ہے انگریز کی، نوکری کرنی ہے امریکہ کی، نوکری کرنی ہے اسرائیل کی. تمہیں اسرائیل کی نوکری مبارک ہو، امریکہ کی نوکری مبارک ہو، ہمیں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہیے. چاہے آل سعود، کوئی سعودیہ والے ہیں تو کوئی آسمانوں سے اترے ہوئے تو نہیں ہیں. ہمیں تو محبت اس لیے تھی کہ وہاں ہمارا مرکز ہے، حرمین شریفین ہے. محمد بن سلمان کے منہ پر تھوکنا ہم گوارا نہیں کرتے. محمد بن سلمان کی کیا حیثیت ہے؟ اگر اہل عرب سے محبت ہے تو اس وجہ سے محبت ہے کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے، اللہ کا قرآن وہاں اترتا رہا، بیت اللہ وہاں موجود ہے، روضہ رسول اللہ وہاں موجود ہے. لیکن جس آدمی کو روضہ رسول اللہ کا حیا نہ آئے اور وہ مدینہ شریف کے اندر سین میں کھول رہا ہو اور تبلیغی جماعت اس کو بدعتی نظر آ رہی ہو، عقل کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیں. پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی یہ سمجھتا ہے نا کہ سینما دیکھنا، سینما لگانا گناہ ہے، حرام ہے. ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی سمجھتا ہے. تو جو حکومت مدینہ شہر کے اندر سینموں کی اجازت دے چکی ہو، مدینہ شہر کے اندر جو ہدایت کا، رشد و ہدایت کا مرکز ہے، اب وہ حکومت جو کہہ دے کہ یہ تبلیغی جماعت والے بدعتی ہیں تو ان کے کہنے سے یہ بدعتی بن جائیں گے؟ نہیں، ان کو بدعت کی تعریف کا ہی پتہ ہی نہیں ان کو بدعت کہتے کس کو ہیں. یہ تو ہو گیا بدعتی. اور وہاں مدینہ کے قریب ایک شہر آباد ہو رہا ہے اسی محمد بن سلمان کے آرڈر سے، یورپ کے طرز پہ آزاد شہر تیار ہو رہا ہے. وہاں ہر قسم کی بے حیائی کی کھلی اجازت ہوگی، ناچ گانے کی اجازت ہوگی، زنا کی اجازت ہوگی، بدکاری کی اجازت ہوگی. جس طرح یورپی ممالک کے اندر عورت جس لڑکے کو پکڑے میرے ساتھ یہ برائی کر، اس کو کرنا پڑتی ہے، ورنہ پر کیوں جاتا ہے کہ اس نے دعوت دی ہے، اس نے اس کے کام نہیں کیا، اس کی دل شکنی کی ہے. دل شکنی کرنے والا آدمی برداشت نہیں ہے. کل یہی کچھ ہونے والا ہے وہاں.
کل یہی کچھ ہونے والا ہے وہاں، اور ہم ان کی باتوں میں آ کر ہم پریشان ہو جائیں کہ یار انہوں نے ہمیں بدعتی کہہ دیا تو ہم بدعتی ہو گئے. نہیں، بدعتی وہ ہیں، بدعتی وہ ہیں جو دین اسلام کے اندر بے جا مداخلت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. فلسطین کیوں لڑ رہے ہیں کہ اسرائیل وہاں بے جا مداخلت کر رہے ہیں، فلسطینی قربان ہو رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن بیٹھتے نہیں ہیں، سکون سے نہیں بیٹھے. کشمیری بھارت بے جا مداخلت کر رہے ہیں، جانے دے رہے ہیں، تو کیا تم دین میں بے جا مداخلت کرو گے اور حرمت کعبہ کو پامال کرنے کی کوشش کرو گے، روضہ رسول اللہ کی حرمت کو پامال کرنے کی کوشش کرو گے؟ تمہارا کیا خیال ہے مسلمان چپ کر کے بیٹھ جائیں گے؟ ابھی تو ابتدا عشق ہے، روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. تمہارے منہ پر کسی نے تھوکنا بھی گوارا نہیں کرنا، تھوکنا بھی گوارا نہیں کرنا ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم کیا ہے؟ تمہاری عزت خانہ کعبہ کی وجہ سے تھی، تمہاری عزت روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھی. جب اس کی تم دشمن بن گئے تمہاری عزت ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں رہی. کہتے ہیں جی یہ بدعتی ہیں، کیوں؟ کہنے لگے اسے روزہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث کے اندر ہے، تو اس لیے یہ ایسا کام کرتے ہیں تو جو قرآن حدیث میں نہیں ہے تو بدعتی ہیں. عشرہ 10 دن نہ قرآن کے اندر ہے نہ حدیث کے اندر ہے. چلیسواں نہ قرآن کے اندر ہے، چلہ نہ حدیث کے اندر ہے. سال نہ قرآن کے اندر ہے نہ حدیث کے اندر ہے، اس لیے یہ بدعتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج تک کسی مفتی نے، کسی محدث نے، کسی مفسر نے، کسی بڑے سے بڑے مبلغ اور تبلیغی نے، تبلیغی جماعت کے بانی نے یہ نہیں فرمایا کہ سے روزہ لگانا فرض ہے، 10 دن لگانے فرض ہے، چلہ لگانا فرض ہے، سال لگانا فرض ہے. کسی نے نہیں کہا. اگر میں مان لوں، ماننے والی بات نہیں ہے، لیکن اگر میں مان ہی لوں کہ نہیں ہے قرآن و حدیث کے اندر سے روزہ، چلہ، عشرہ، سال نہیں ہے قرآن حدیث کے اندر، بدعت تو پھر بھی نہیں بنے گا. بدعت تو تب بنے گا جب میں کہوں سے روزہ فرض ہے، اور جو نہیں لگائے گا وہ فرض کا تارک بن کر خدا کے دربار میں جائے گا. چلہ فرض ہے، جو نہیں لگائے گا وہ سنت کا تارک بن کر جہنم کے اندر جائے گا. آج تک کسی تبلیغی نے یہ کہا ہے کہ روزہ نہیں لگاؤ گے جہنم میں جاؤ گے، عشرہ نہیں لگاؤ گے جہنم میں جاؤ گے، سال نہیں لگاؤ گے جہنم میں جاؤ گے؟ جب وہ یہ کہتے ہی نہیں تو بدعت تو بنا ہی نا. پھر تم روزے کی بات کرتے ہو، تم چلے عشرے کی بات کرتے ہو، تم چلے اور سال کی بات کرتے ہو. ظالموں 1,24,000 انبیاء کی زندگی تو اٹھا کر دیکھو، ان کا ایک لمحہ تو بتاؤ جس لمحہ کے اندر انہوں نے تبلیغ نہ کی ہو. وہ کیا کرتے رہے انبیاء کرام؟ ڈانس کرواتے رہے، کلب کھولتے رہے، شرابوں کی اجازت دیتے رہے، لوگوں کی عورتوں سے پردے کی پابندی ختم کرتے رہے. اب تم آزاد ہو، اب تم ڈرائیوری بھی کر سکتی ہو، اب تم شراب بھی پی سکتی ہو، اب تم غلغبارہ بھی کر سکتی ہو، اب جو برائی چاہو تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیا یہی انبیاء کرام کی تبلیغ تھی؟ خدا قرآن پاک میں کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. کون کہتا ہے تبلیغ نہیں ہے؟ یا ایھا الرسول، اللہ اپنے محبوب سے کہتا ہے رسول بلغ، تبلیغ کر. بلغ کا معنی اور کیا ہے؟ تبلیغ کر. کس چیز کی؟ ما انزل الیک من ربک، جو اللہ تیری طرف اتار رہا ہے اس کے آگے تبلیغ کر. یہ کام تو پوری زندگی کا ہے. روزہ، عشرہ، چلہ، یہ تو اس لیے کہ آدمی کو کم از کم کچھ نہ کوئی فکر پیدا ہو جاتی ہے، فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ یار میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں، مجھے اس مقصد کو پورا کرنا چاہیے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلنا چاہیے، محبوب کے طریقوں کے مطابق چلنا چاہیے. صرف یہی مقصد ہوتا ہے. ورنہ انبیاء کرام کی زندگی دیکھو، ایک ایک لمحہ خالی نہیں ہے تبلیغ سے. 950 سال نوح علیہ السلام تبلیغ فرما رہے. کیا یہ بدعت تھی؟ آمنہ کے لال کو طائف میں کتنا ستایا گیا، پتھر مارے گئے، بے ہوش ہو گئے. کس وجہ سے؟ اقتدار مانگ رہے تھے.
یہی تو کہہ رہے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اللہ کے احکامات میں کامیابی ہے، محمد کریم کے طریقوں میں کامیابی ہے، یہی تو فرما رہے تھے۔ صحابہ کرام نے کیا کیا؟ جب محبوب نے حجۃ الوداع کے موقع پہ خطبہ دیا اور فرمایا کہ جو میں نے تمہیں بتا دی دین پہنچایا ہے اوروں تک پہنچاؤ، تو صحابہ کرام کی سواریوں کے جدھر رخ تھے ادھر ہی نکل پڑے، جہاں وقت آ گیا وہیں وفات ہو گئی، وہیں قبر بن گئی۔ کیا صحابہ کرام نعوذ باللہ بدعتی تھے؟ اولیاء کرام بزرگان دین آج جن کے جہاں مرکز مرار بنے ہوئے ہیں، کیا یہیں پیدا ہوئے تھے، یہیں پلے تھے، یہیں بڑے ہوئے تھے؟ تو کوئی کسی ملک میں، کوئی کسی علاقے میں دین اسلام کی تبلیغ کرتے کرتے جہاں موت آ گئی وہیں ان کا مرکز بن گیا۔ انبیاء کرام کے کام کو، صحابہ کرام کے کام کو، اہل بیت کے کام کو، اولیاء کرام کو بدعت کہنے والا خود سب سے بڑا بدعتی ہے۔ بے شک بے شک۔ بلغوا انی ولو آیا، میرے محبوب نے فرمایا ایک مسئلے کا بھی تمہیں پتا چل جائے اس وقت تک سکون سے نہ بیٹھو جب تک دوسروں تک نہ پہنچاؤ۔ تو قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، ایک محبوب کی زندگی نہیں، 1,24,000 انبیاء کرام کی زندگی سے ثابت ہے، 1,44,000 صحابہ کرام کی زندگی سے ثابت ہے، اور سب سے بڑی بات پوری امت کا اجماع ہے۔ اللہ اکبر۔ پوری امت کا اجماع ہے۔ جس طرح قرآن کا منکر کافر، فرمان مصطفیٰ کا منکر کافر ہے، اجماع کا منکر کافر ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جس نے ہدایت آ جانے کے بعد رسول کی مخالفت کی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کا رستہ چھوڑ کر اور رستہ اختیار کیا۔ ایک طرف مومنوں کا اجماع ہو چکا اور ایک طرف ایک نیا شوشہ چھوڑتا ہے، یہ بدعت ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، پھر میں رستہ ڈھیلا کر دیتا ہوں، لیکن جب پکڑتا ہوں پھر وَنُصْلِهِ جہنم، تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ وساعت مسیرہ، بات ادھوری رہ گئی، انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے اندر کریں گے، زندگی باقی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔